اچھا جی، ہم آج یہ والا سبق پڑھیں گے فعل ماضی کے ساتھ فاعل کا استعمال۔ آپ نے ماشاءاللہ گردانیں کی ہیں فعل ماضی کی، بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ۔ آپ نے اس کو پک کر لیا اور گردانوں کو آپ نے جو ہے نا وہ پکا کیا ہے اور اس کی پریکٹس کی ہے۔ اسی طریقے سے بس آپ کے ذہن میں ایک پیٹرن بن گیا ہے فعل ماضی کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی شکلیں ملتی جلتی آپ کو آتی رہیں گی سامنے، تو بس آپ نے ان کو پہچاننا ہے اور ترجمہ جو ہے نا اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے، تو یہ اچھا ہو گیا۔ اچھا، تو ابھی ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں فعل ماضی کے ساتھ فاعل کا استعمال۔ یوز آف سبجیکٹ ود پاسٹ۔ اس مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم چند ایسے جملوں کی مشق کریں جس میں فعل ماضی استعمال ہوا ہو، لیکن اس سے پہلے درج ذیل چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں تاکہ آپ کو جملے بنانے میں آسانی ہو، جملے بنانے میں آسانی ہو۔ اس کتاب کے پیراگراف 7.5 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس جملے کی ابتدا کسی اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جس جملے کی ابتدا کسی اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جیسے اب ہے نا زید قائم، ٹھیک ہے، زید قائم۔ اب یہ جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جملے کی ابتدا یعنی اسم سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ زید قائم، اس میں جملے کی ابتدا یعنی کہ اسم سے ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ہوگا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ، زید قائم۔ لیکن اگر ہم یہی جملہ اگر ہم کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہوا، قاما، یہ قاما فعل ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ تھوڑا چین ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ قام زید، ٹھیک ہے، تو اب اس میں فعل پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب فعل اگر پہلے آ جائے جملے میں تو وہ ہوگا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، اور اگر اسم آ جائے پہلے تو وہ ہوگا جملہ اسمیہ۔ بس یہ آپ نے قاعدہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور جس کی ابتدا کسی فعل سے ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح جملہ اسمیہ کے کم از کم دو حصے مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ایک جملہ فعلیہ کے بھی کم از کم دو حصے ہوتے ہیں، یعنی فعل اور فاعل۔ جیسے آپ نے دیکھا قام زیدن، اس کے دو حصے تھے، پہلا حصہ تھا فعل، ٹھیک ہے، قام وہ کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ اس کا فاعل آگے موجود ہے زیدن، کہ زید کھڑا ہوا، تو قام زیدن یہ ہے جملہ فعلیہ، اور زیدن قائم زید کھڑا ہے، کھڑا ہے، تو وہ ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، یعنی فعل اور فاعل۔ کسی جملے کے دو سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم دو ہونا ضروری ہے، دو سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں۔ اب ضربہ ہے، ٹھیک ہے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، کچھ افعال ہوتے ہیں نا متعدی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ضربہ کا مطلب ہے مارنا۔ اب ہم کہتے ہیں ضربہ زیدن، ٹھیک ہے، زید نے مارا، اب اس میں فاعل تو موجود ہے لیکن کس کو مارا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم آگے ہم کہہ سکتے ہیں نعمانہ، ٹھیک ہے، زید نے نعمان کو مارا، ضرب زیدن نعمان یا امرن، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کے آگے وہ پھر مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم دو حصے اس کے ہونا ضروری ہیں، فعل اور فاعل۔ اور جملہ اسمیہ ہو تو اس میں دو حصے کون سے ہونا ضروری ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ جیسے زید قائم میں زید کیا تھا؟ مبتدا تھا، مبتدا جس سے بات شروع ہوتی ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ قائم، خبر، میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ زید کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے یا زید بیٹھا ہے، زید جالسن، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اس میں بھی کم از کم دو حصے اس کے ہونا چاہیے، تبھی جا کے جملہ بنے گا۔ اگر تو ایک حصہ ہوا، اگر صرف زیدن ہوا تو اس سے تو جملہ وجود میں ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ تو یعنی کہ ناقص ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، اس میں بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو، سمجھ ہو، سننے والے کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس کو کوئی آرڈر مل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اجلس، تو بیٹھ جا، ٹھیک ہے، اب اس میں لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر مفہوم جو ہے وہ امر کا ہے، تو یہ بھی جملہ پورا ہے، جملہ امریہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں امر ہو رہا ہے، سننے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے آرڈر ہو رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اجلس، ٹھیک ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں فعل فاعل، یہ دو چیزیں ہونا یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے، تبھی جا کے جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں جملے کی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ٹھیک ہو گیا، یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ اب آپ غور کریں کہ گردان کی جو 14 صیغے آپ نے یاد کیے، ان میں سے ہر ایک صیغہ مستقل جملہ فعلیہ ہے، ہر ایک صیغہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے، اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جلسہ، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ ایک مرد بیٹھا، ٹھیک ہے، اس میں ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں ضرورت بھی نہیں کہ آپ زیدن کہیں، اگر زید کی بات چل رہی ہے نا پھر آپ کہیں جلسہ، ٹھیک ہے، کہ ہی سٹ، تو اس میں آٹومیٹکلی ہی موجود ہے، جلسہ، ٹھیک ہے، اگر آپ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو جلسہ کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے، اور ضمیریں اسی پیٹرن سے ہی ہوں گی جو آپ نے 14 یاد کی نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، تو جتنے بھی فعل آپ نے یاد کیے نا 14 ماضی کے صیغے، ہر ایک میں وہ والی ضمیر اس کے مطابق ہوگی۔ جیسے جلسہ ہے وہ بیٹھا، تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، جلسا ہما، جلسو ہم، جلست
हिया, जलसता हुमा, जलसना हुन्ना, जलस्ता अंता, अंता, जलस्तुमा, अंतुमा, जलस्तुम अंतुम, जलस्ती अंती, जलस्तुमा अंतुमा, जलस्तुन्ना अंतुन्ना, जलस्तु अना, जलसना नहनु। ठीक है, तो हर एक के अंदर ज़मीर उसका जो प्रोनाउन है वो फ़ाइल मौजूद है। तो इसलिए कि इनमें से हर एक में फ़ेल के अलावा फ़ाइल बसूरत ज़मीर, बसूरत ज़मीर एज अ प्रोनाउन वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है फरहान भाई, ये चीज़ समझ आ रही है ना आपको कि जो आपने फ़ेल, ये जितने भी फ़ेल किए हैं ये खुद ही जुमला फ़ेलियाँ हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ़ेल भी है और फ़ाइल भी बतौर ज़मीर मौजूद है। ठीक है, गिरदान के दूसरे नक्शे में मादे फ़ा ऐन लाम के बाद जहाँ कहीं आ अलिफ ता और ना वगैरह आए हैं तो वो दरअसल मुताल्लिका फ़ाइली ज़मीर की अलामत हैं। देखें ना, वो ज़मीर की बेसिकली अलामत होते हैं। ठीक है, अब देखें ज़रबा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हुआ है। लेकिन दूसरा देखें, दूसरे में क्या है, क्या हुआ, ज़रबा, अलिफ आ गया ना। ठीक है, जैसे हुमा के अंदर है। ठीक है, और तीसरे में देखें ज़रबू, तो उसके अंदर वाव मौजूद है। ठीक है, वो ज़मीर के तौर पर मौजूद है कि भाई ये जमा का सीगा है ज़रबू। और ज़रबत, उसमें देखें ता आ गया, सिंगल ता, वो हिया पे, हिया को शो करता है कि इसमें अंदर वाहिद मुअन्नस है। और ज़रबता ये तस्निया को शो करता है। ठीक है, और ज़रबना ये ना की ज़मीर, ये ज़मीर है, ये मुअन्नस की गायब की ज़मीर है। ठीक है, और ज़रबता से आगे तो बिल्कुल आसान है, ज़रबता से तो वो वही गिरदान है, वही अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना। तो अब आप देखें कि ज़रबता है, अंता है। ठीक है, वही जो ता है वो इधर आ गया। तो ये इस तरीके से, और फिर यानी कि उसके अंदर बाकी जो ज़रब तू है, तू की ज़मीर मुतकल्लिम की है, और ज़रब ना जो ना की है जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। तो बेसिकली ये ज़माइर होती हैं। ठीक है, फ़ेल के साथ आती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये फ़ेल, इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है। तो वो दरअसल मुतालिका फ़ाइली ज़मीर की अलामत होती हैं। ठीक है, और इन सीगों का तर्जमा करते वक्त इस ज़मीर का तर्जमा साथ किया जाता है। साथ ही किया, हम साथ ही करते हैं ना। जलस ना, हम सब बैठ गए, कुम ना, हम सब खड़े हो गए, फरह ना, हम सब बैठ गए। ठीक है, और अगर फ़ाइल ज़मीर वाले उर्दू जुमले का अरबी में तर्जमा करना हो तो फ़ेल का मुतअल्लिका सीगा बना लेना ही काफ़ी है। मसलन हम खुश हुए, अब अगर आपको कोई कहे कि हम खुश हुए का अरबी करें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम खुश हुए इसका मतलब है हम जमा है, हम सब खुश हुए। ठीक है, तो जमा का सीगा आपने बोलना है फरिहना। ठीक है, ये अलिफ के साथ, वो फरिहना वाला नहीं, वो फरिहना अगर आप ये वाला कहेंगे उसका मतलब हो जाएगा वो सब औरतें खुश हुई। ठीक है, अगर आप ये वाला फरिह ना कहेंगे, तो इसी से पता चलता है कुरान पढ़ते हुए भी बाज़ जगह स्ट्रेच नहीं करना होता है और बाज़ जगह स्ट्रेच करना होता है। फरिह ना, फरिह ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी जमा मुअन्नस गायब का। ठीक है, तो ये फ़र्क है। और तू बैठा, जलस्ता, अगर आपको कहे भाई बैठा, बैठने का आपको पता है जुलूस कहते हैं, जुलूस, तो जलसा। ठीक है, तो जलस्ता हो जाएगा, जलस्ता तू बैठा, तू एक मर्द बैठा। लेकिन अक्सर सूरत ये होती है कि फ़ाइल को इसमें ज़ाहिर होता है, इसमें ज़ाहिर होता है कि उसके सामने कोई ना कोई मौजूद होता है। ठीक है, उसके सामने जालसा ज़ैदुन, ज़ैदुन सामने आगे इसमें ज़ाहिर मौजूद है, यानी ज़मीर के बजाय किसी शख्स या चीज़ का नाम होता है। नोट कर लें कि ऐसी सूरत में उमूमन फ़ाइल फ़ेल के बाद आता है। ठीक है, और वो हमेशा हालत रफ़ा में इस्तेमाल होता है। ये कायदा समझ लें कि फ़ाइल जो होता है वो हमेशा हालत रफ़ा में इस्तेमाल होता है। मसलन फ़रिहल वलदु, लड़का खुश हुआ, फ़रिहल वलदु, लड़का खुश हुआ। समी अल्लाहु, समी अल्लाहु लिमन हमिदा है ना, तो समी अल्लाहु यानी कि अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन ली। ठीक है, जिसने उसकी तारीफ़ की, लिमन हामिदा, वो आ गया लिमन हामिदा। तो देखें अल्लाहु ये फ़ाइल है, समिया सुना, किसने सुना, अल्लाह ने सुना। फरिहा ये फ़ेल है। ठीक है, इसका फ़ाइल क्या है, वलदु, फरिहल वलदु, तो वलदु फ़ाइल है इसका। तो देखें ये कौन सी हालत में है, ये फरिहल वलदु है। समझ आ रही है फरहान भाई, इसको हम फरिहल वलदा या फरिहल वलदी नहीं कहेंगे, फिर फ़ाइल नहीं बनेगा। ठीक है, समी अल्लाहु है, समी अल्लाह नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका माना फिर चेंज हो जाएगा। तो उसको ये फ़ाइल जो होता है हालत रफ़ा में होता है। ठीक है, अच्छा, फेल माजी पर माँ लगा देने से, अब दूसरी चीज़, नफ़ी का माना कैसे पैदा होगा। कहते हैं कि फेल माजी पर माँ लगा देने से इसमें नफ़ी के माना पैदा हो जाते हैं। मसलन माँ फरिहा, जब था ना पीछे, फरिहा वो खुश हुआ, लेकिन अगर कोई बंदा कहता है माँ फरिहा, तो इसका मतलब हो जाएगा वो खुश नहीं हुआ, वो एक मुज़क्कर खुश नहीं हुआ। ठीक है, माँ कतबता, तूने नहीं लिखा, तूने नहीं लिखा, माँ कतबता। माँ कतबतिल मुअल्लिमतु, उस्तानी ने नहीं लिखा, उस्तानी ने नहीं लिखा, ये माँ का मतलब नहीं, तो उस्तानी ने नहीं लिखा। कतब का मतलब होता है लिखना, तो कतबतिल, ये कतबत असल में था कतबत। ठीक है, जो दरअसल कतबत अल मुअल्लिमतु था। देखे ना, अल मुअल्लिमतु उस्तानी,
اور کتبت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ آگے المعلمۃ الثانی واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس میں المعلمۃ کے حمزۃ الوصل کی وجہ سے کتبت کی ساکن تا کو آگے ملانے کے لیے حسب قاعدہ کسرت زیر دیا گیا ہے. دیکھیں اب ہمیں اس کو ملانا تھا اگلے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ جو المعلمہ نا یہ حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی گر جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب اس کے پیچھے کوئی حرف آ جاتا ہے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ملا دیتا ہے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے. اب یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ لیکن اب یہ پچھلا اب فرحان بھائی مجھے بتائیں گے، فرحان بھائی یہ پچھلا اگلے کے ساتھ کیسے ملے گا؟ یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، اور آپ تا کو لام کے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو کیسے ملے گا؟ کتبتل نہیں ہاں اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ بھئی کیا لگاؤں، زبر لگاؤں، زیر لگاؤں، کیا لگاؤں؟ تو دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ساکن کو ملاتے ہیں نا کسی اگلے کے ساتھ تو آپ کسرہ دے کر ملاتے ہیں. عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ زیر دے کے ملاتے ہیں، کسرہ دے کے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا بنے گا فرحان بھائی؟ کتبہ، کتب تل ہاں کتب تل نہیں کتب تل نہیں، با کا پر تو زبر ہے نا. ہاں کتبت، ہاں یہ والا کتبت بن جائے گا، یہ والا بن جائے گا کتبت المعلمۃ. آصف بھائی، کتبتل. ہاں آصف بھائی یہ سمجھ آ گئی سائنس؟ جی جی کتبت المعلمۃ، ٹھیک ہے. کتبت المعلمۃ ہو جائے گا جس میں المعلمۃ کے حمزۃ الوصل کی وجہ سے کتبت کی ساکن تا کو آگے ملانے کے لیے حسب قاعدہ کسرہ زیر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ حمزۃ الوصل تھا اس لیے گر گیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اب دو ساکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین، دو ساکنوں کا آپس میں مل جانا، ٹھیک ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسرۃ، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے. تو یہ بن جائے گا کتبت المعلمۃ کہ اچھا یہ کلیئر ہو گیا ہمارا. اچھا جی جس میں المعلمہ، ہاں ٹھیک ہے. یہ قاعدہ آپ پیراگراف 7.9 میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہوگا. اب دیکھو انہوں نے ذخیرہ الفاظ میں کون سی چیزیں دی ہیں، یہ والی، یہ آپ لوگوں نے خود سے حل کرنی ہے مشقیں، ٹھیک ہے. یہ قرأ اس ایک مذکر نے پڑھا، اور کتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، فتح اس ایک مذکر نے کھولا، اکلا اس ایک مذکر نے کھایا، سمیا اس ایک مذکر نے سنا، ٹھیک ہے. یہ تو 5 انہوں نے آپ کو فعل دیے جو اس مشق میں یوز ہوں گے، ٹھیک ہے. الان کا مطلب ہوتا ہے اب، ابھی، ٹھیک ہے. اور یہ نصب پر مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. الان بریک بھی لگا سکتے ہیں لیکن الان الان، ٹھیک ہے. بغیر بریک دیکھیں اس میں بھی آنا ہی آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ مبنی ہے نصب کے اوپر. اب تک الان ابھی تک، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے یہ سبق ختم نہیں کیا الان، ٹھیک ہے. لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، لما کیوں، ٹھیک ہے. یہ الفاظ آئیں گے اور یہ مشق ہے جی آپ کے سامنے، یہ مشق ہے جی آپ کے سامنے. اس کو آپ چاہے ابھی حل کرنا چاہیں تو ابھی حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو پراپر حل کرنا چاہیں ہفتے والے دن تو ہم ہفتے والے دن کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں اردو سے عربی بھی کرنا ہے. ہم سب لوگ ہنسے، اب ہنسے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اپنے اوپر پڑا ہے. فرحان بھائی ذہن میں ہے ہنسنے والی، ہنسنے والا فعل، ہنسنے والا، وہ ہنسا، ایک منٹ ہے وہ آیا پڑھا. فرحت تھا کیا تھا؟ نہیں، ہاں ضاحکہ. ضاحکہ. تو ہاں بس اب آپ نے خود سے سوچنا ہے اور بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور تو خوش ہوئی، خوش ہونے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، خوش ہونے کا تو خوش ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب واحد مونس، اس کا واحد مونس مخاطب وہ لگے گا، ٹھیک ہے. واحد مونس، ہاں بس آپ نے خود بنانا ہے. ایک استانی نے پڑھا، اب دیکھیے استانی اس میں آ گئی ہے. ایک استانی نے پڑھا، ٹھیک ہے. پڑھنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ پڑھنا اوپر آ گیا، پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرأ، ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ نے وہ مؤنث کا صیغہ لگا کے آگے جو ہے نا وہ آپ نے استانی کو لگانا ہے، ٹھیک ہے. تم لوگوں نے کیوں کھایا، کیوں کے لیے کیا آتا ہے؟ کیوں کے لیے کیا آتا ہے؟ لما. کیوں کے لیے آتا ہے لما. اور کھایا، کھانے کے لیے کیا آتا ہے جی؟ اکالا، ٹھیک ہے. اب آپ نے خود ہی بنانا ہے کہ تم لوگوں نے، یہ جمع مذکر مخاطب ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک دربان دور ہوا. اب دور ہونے کے لیے اوپر آیا تھا نا ایک قربت ایک بعودہ تھا، ٹھیک ہے. ہاں تو بعودہ تو دور ہوا، ٹھیک ہے. اچھا میں نے کھولا وہ فتح کھولنے کو کہتے ہیں. تم سب داخل ہوئیں، داخل ہوئیں تو وہی، ٹھیک ہے. جماعت غالب ہوئی، غلبہ، ٹھیک ہے. تو وہی آسان ہے سارے، ٹھیک ہے. اور آپ ان کو بھی دیکھ کے غور کر سکتے ہیں، زیادہ تر تو اس میں بھی یوز ہو گئے، ٹھیک ہے.
ہاں دربان، دربان کسے کہتے ہیں؟ البواب کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ انہیں کو غور کریں تو اس میں سے آپ کے اردو والے بھی نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کہتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں ابھی اس کو حل کریں تو ہم ابھی ریڈی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو حل کر سیٹرڈے کو دیتے ہیں۔ کرتے اور اگر آپ چاہتے ہیں پراپر اس کو دیکھ کے اور اوپر والے یہ والے یاد کر کے ان کی گردانیں پڑھ کے پھر آپ نے یہ والے حج حل کرنا۔ اچھا اگر سیٹرڈے کو کرنا ہے تو پھر ایک کام تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اس کے اسکرین شاٹ لے کے ڈال دیں، یہ والی مشق اور اس کی آگے والی مشق۔ یہ ٹھیک ہوگا، ڈال دی ہے یہ والی، اور اگلی یہ اردو والی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ تو بھائی اللہ یہ انہوں نے کیا رکھ دیا سامنے؟ بس یہ بھی ہو گیا، چلیں جی گڈ۔ چلیں جی، ہوپ فلی کہ آپ اس کی گردانیں زبردست طریقے سے مشقیں حل کریں گے اور اس کے بعد پھر جملہ پھیلیا کہ آگے مزید کچھ قواعد چلیں گے۔ تو ابھی تک آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے اس جو ہم آسان کر کے ہم نے یو ٹرن لیا ہے؟ تو وہ خان صاحب بھی کہتے تھے نا کہ بعض دفعہ یو ٹرن لینا پڑتا ہے، تو وہ اس سے لیا تھا کہ اس میں آپ کو خود سے صلاحیت یہ سکھا دیں گے کہ آپ نے اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے ایک پیٹرن آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب اکالت ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے یار اکالت کیوں آیا ہے، ضحکت ہے، ضحکت کیوں آیا ہے، قربا آگے قربا کیوں آیا ہے، یہاں پہ قربت کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ قرأت یہاں پہ کیوں آیا ہے، کتبہ کیوں آیا، کتبت کیوں نہیں آیا، یہاں پہ کتبت کیوں نہیں آیا، اور یہ دخلہ ہے، دخلہ کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرحتن کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اب آپ سارے خود سے حل کر سکتے ہیں، غلط تما آپ بتا سکتے ہیں اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہوپ فلی اگلے سیٹرڈے کو ہم جلدی سے گردانے حل کر کے تو اس کے بعد والا سبق بھی ہم کریں گے جمع فعلیہ کے مزید قواعد، اور پھر اس کی گردانیں بھی انشاءاللہ اس کا مشق بھی ہم حل کر لیں گے، اور اس سے اگلا سبق بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو ہوپ فلی ہماری ایسے جو ہے نا اسپیڈ میں جو ہے نا ہماری آگے سے چلتی جائے گی، دیکھیں نا اس کی مشق بڑی ہے، پھر یہ اگلے سیٹرڈے کے لیے مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے سر، دیکھو تو اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، تھینک اللہ یو۔ حافظ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔